أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. صدق الله العظيم. زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا. زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا. موت جب تجھ کو آواز دے گی، موت جب تجھ کو آواز دے گی، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا. بہت ہی قابل صد احترام بڑی تعداد میں بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اور مجھے خوشی ہے کہ جتنے آپ یہاں پر ہیں اس سے بھی زیادہ خواتین اسلام اس بیان کو سننے کے لیے پہنچ چکی ہیں. میں آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں، بدھائی پیش کرتا ہوں. اب آپ سوچیں گے کہ اس میں بھائی کی بدھائی ہے نا، اس میں بھائی کی مبارکباد، لیکن ہے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، تو دنیا میں آیا تھا وبال بن کر مبارک ہو، تو دنیا میں آیا تھا اپادھی بن کر. ایسے ایسے لوگوں کو بھی لوگ مبارکباد دیتے ہیں جو اپادھی ہے نا، جن کا دنیا میں آ کر بھی کوئی فائدہ. تو اللہ کے گھر میں پہلے اگر آ گیا تو اس سے بڑی مبارکباد ہے. سمجھے مقصود بھائی؟ دیکھ بھائی کہہ رہا کہ ہم نہیں بولتے، سب ذہن میں بات کون ڈالتا؟ اللہ ڈالتا. اور یہ اپنی خوش نصیبی ہے. بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں میری بہنوں، آپ بھی اللہ اور اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے آ گئے ہیں تو یہ جملہ سنو، آپ اور ہم نہیں آئے ہیں، اللہ نے بلایا ہے، اللہ نے لایا ہے. مولانا ابرار صاحب جو بڑے اللہ والے بڑے ولی گزرے ہیں، راندیر جو گجرات میں راندیر ہے نا سورت کا ایک علاقہ، وہاں پر دفن ہے. بڑے اللہ والے تھے اور رہنے والے دھولیا کے تھے. کہاں کے تھے؟ دھولیا کے. بڑے بڑے عالموں کو پڑھاتے تھے. ان کی کتاب ہے فیض ابرار.
تو وہ مولانا ابیار صاحب عبداللہ کہتے تھے کہ سنو، تم نہیں آئے ہو، اللہ نے بلایا۔ کیوں؟ کئی عورتیں ابھی گھر میں آرام کر رہی ہوں گی، کئی عورتیں گوشت گلانے میں لگی ہوئی ہوں گی، اپنے کئی لوگ ٹپایا مارنے میں لگے ہوں گے۔ کوئی بہت بڑا ایک دم اڈانی امبانی بن کے کوئی بہت بڑا کاروبار کرنے میں ایسا کچھ بھی نہیں، ایک نمبر کے نکمے، مگر نہیں آ پائے، اللہ نے نہیں آیا، ہے نا؟ وہ کہتے تھے کہ یہ قدم آپ نہیں آئے ہیں، وہ کہتے تھے یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں، یہ قدم بڑھتے نہیں ہیں، بولو تم سے، بڑھائے جاتے ہیں۔ اللہ بلاتا ہے، اور بلاوا تو سب کو آتا ہے، بلاوا سب کو آتا ہے۔ مؤذن نے، وہ جو مؤذن ہے نا، وہ تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہے، اللہ کی طرف سے طے ہے نا۔ اس لیے نبی نے کہا ہے کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ اس لیے پیارے آقا نے مؤذن کے بارے میں کہا کہ حشر کے میدان میں جب مؤذن حاضر ہوگا نا، وہ جس کو اپن بولتے تھے پانی صاحب، کوئی بھی آ کے سمجھ گیا ہے، ارے سمجھ گئے نا آگے، پیارے نبی نے کہا کہ وہ جو صدا لگاتا تھا نا، حی علی الصلاۃ، وہ اللہ کی جانب سے پکار لگاتا تھا، آ جاؤ نماز کو، حی علی الفلاح، وہ اللہ کا اعلان کرتا تھا، آ جاؤ، اللہ کہتا ہے آ جاؤ، دیکھو کامیابی اسی میں ہے، تو وہ اللہ کی جانب سے دعوت دیتا تھا۔ تو حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن مؤذن کا یہ مقام ہوگا، دنیا میں سب سے کم تنخواہ اسی کی رہتی ہے، کیوں؟ کوئی اس کے مقام کو نہیں سمجھتا، لیکن نبی نے فرمایا حشر کے میدان میں جب اڈانی پریشان ہوگا، امبانی پریشان ہوگا، بڑے بڑے مفتی پریشان ہوں گے، بڑے بڑے اللہ والے بھی پریشان ہوں گے، نبی نے فرمایا مؤذن کا مقام یہ ہوگا کہ پوری پبلک میں اللہ اس کی گردن کو اونچی رکھے گا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ دنیا میں میرا تھا جو میرے لیے لوگوں کو بلاتا تھا۔ کیا؟ تو بلاوا تو سب کو آیا، لیکن کچھ دیر سامنے ہیں جن کو ٹائم معلوم ہے کہ خطبہ 1:30 بجے ہوتا، خطبہ کب ہوتا؟ 1:30 بجے ہوتا، میں اتنا باولا نہیں ہے کہ آدھا گھنٹہ پہلے، باولا ہے بیٹا تو، جب آنکھیں کھلے گی نا حشر کے میدان میں، جب پتہ چلے گا کہ اللہ کے گھر میں جو پہلے پہنچ جاتا تھا وہ ایک سیکنڈ پر اللہ کیا دیتا تھا۔ تو بلاوا تو سب کو آیا ہے، اور ایک آخری بلاوا آئے گا، اس لیے میں نے وہ دیکھو قوالی میں بہت اچھی باتیں بھی دیتی مرا، تو میں نے شروع کہاں سے کرا؟ قوالی سے، تو کچھ لوگ بعد میں بات قوالی سے شروع کرے ہوا، اچھی قرآن بھی کہتا ہے اچھی لے لو، جان سے بھی لے لو، ارے بولو لے لو، اور بری چھوڑ دو۔ تو وہ شعر میں نے شروع کیا کہ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا۔ لوگ 11 مہینے کا ایگریمنٹ بناتے، کتنے مہینے بناتے؟ ارے بولو نا، کیونکہ مالک مکان کوئی بھروسہ نہیں، تو گھس گیا تو نکلیں گے نہیں نکلیں گا۔ تو کرائے کے گھر کا ایگریمنٹ کتنے مہینے کا بنتا؟ 11 مہینے کا، لیکن دنیا کا تو بنے ہی نہیں ہو، ایگریمنٹ نہیں بنا۔ کیوں؟ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو آتے سے جا رہے ہیں، دیکھو جملے پر دھیان دینا، کچھ لوگ وہ ہیں جو آتے سے جا رہے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں آنے کے بعد آواز بھی نہیں نکالی، تو میں مفتی فتویٰ دیتا ہے کہ ان کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی اس بچے کی جس نے دنیا میں آواز بھی نہیں نکالی۔ کیوں؟ اور کسی نے اتنا بھی کر دیا تو مفتی بولتا نہیں، غسل بھی دیا جائے گا، نماز بھی، کیا دیکھو کیسے
کیسی کیسی باتیں اللہ دماغ میں آتا ہے. تو زندگی میں آنے کے بعد تو ایگریمنٹ نہیں ہوا کہ کتنا رہنا ہے. نہ 60 سال کا ہوا، نہ 70 سال کا ہوا، نہ 100 سال کا ہوا، نہ ایک دن کا ہوا، ارے ایک منٹ کا بھی نہیں ہوا. اس لیے کہتے ہیں کہ زندگی تو کرائے کے گھر سے بھی خطرناک ہے، کبھی بھی چھین لی جائے گی. کیوں؟ کل جو تن کے چلتے تھے اپنی شان و شوکت پر، شمع تک نہیں جلتی آج ان کی تربت پر. کر گناہوں سے توبہ آخرت سنبھل جائے، دم کا کیا بھروسہ ہے جانے کب نکل جائے. تو آج سب کے سب ہم لوگ دنیا کو بنانے میں لگے ہوئے. کائے کو بنانے میں ہے نا. کسی کی تمنا ہے کہ بہترین IAS کی تیاری کروں گا تاکہ اعلیٰ بڑا ادھیکاری بنوں گا. کیوں؟ کوئی لوگ نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، حالانکہ نیٹ کرتے کرتے ماں باپ نیٹ ہو جائے. نہیں، نیٹ کراتے کراتے ماں باپ نیٹ ہو جائے. اس کی تمنا ہے کہ MBBS بنوں گا، MD کروں گا، MS بنوں گا. کیوں؟ سب کی تیاریاں ہیں. کیوں؟ کوئی عالیشان بنگلوں کے بنانے میں لگا ہوا ہے. اوہ بیڈ روم ایسا ہوگا، ماسٹر بیڈ روم. ماسٹر پہلے کبھی نہیں سنتے ماسٹر بیڈ روم، ابھی بھی سنتے رہا کہ بیڈ روم تو ہوتا، ابھی ماسٹر بیڈ روم ہوتا. صاحب کا رہتا ہو، کس کا رہتا؟ کیوں؟ بنگلے بنانے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا سجانے میں لگے ہوئے ہیں. اولاد کی سیٹنگ ہو، میری بیٹیوں میری بہنوں سب اولاد کی سیٹنگ میں لگے ہیں. حج کو نہیں جا رہا. کیوں؟ بس میری بیٹی کا ہو جائے، ہے نا، میرے بیٹے کا ہو جائے. بچوں کی سیٹنگ میں لگا ہوا ہے اور پتہ چلا بچوں کی سیٹنگ کرتے کرتے اس کی سیٹنگ ہو گئی. بچوں کی سیٹنگ کرتے کرتے اس کی سیٹنگ ہو گئی اور ملک الموت سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. دیکھو کل ہم اس وقت میں کل قبرستان میں تھے. جوان بچہ اسلم خان، کیوں؟ اذان دینے کا بڑا شوقین. عیدگاہ میں میرا بیان ہوتا تھا تو بس ایسی سامنے بیٹھتا تھا، میرے بیان کے ہر ویڈیو میں آئے گئے. چلا گیا. ابھی میں اندر انٹری مار رہا تھا کہ 2 جوان مجھے ملے، کہنے لگے مفتی صاحب وہ بیٹری والوں کے لڑکے کا جو کل ایکسیڈنٹ ہوا دعا کرنا، ابھی سیریس پوزیشن میں. ہم سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں، آمین کہہ دینا کہ اللہ اس کو شفائے کامل نصیب فرمائے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑی سیٹنگ اس بات کی کرو، سب سے بڑی فکر اس بات کی کرو، سب سے زیادہ کوشش اس بات کی کرو کہ ایمان سلامت رہے اور دنیا سے جاتے جاتے بھی ایمان ساتھ میں لے کر جائے. اس کی فکر. آج کا عنوان بھی ہم نے یہ ڈالے نا کہ اپنے ایمان کی حفاظت فرض ہے. کائے کی حفاظت؟ اب کوئی سوچے گا میں مفتی صاحب الحمدللہ تم تو مسلمان ہیں، ماں مسلمان، باپ مسلمان، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، کوئی ٹینشن نہیں. اب تم تو مسلمان ہوا نہیں. نبی پاک نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا، بہت غور سے سننا، اللہ بڑی اہم بات ذہن میں ڈال رہا ہے. پیارے نبی نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی اٹھے گا ایمان کی حالت میں اور سوتے سوتے کافر ہو جائے. میرے الفاظ نہیں ہو رہا، کس کے الفاظ ہے؟ پیارے نبی کے. پیارے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب فتنے عام ہو جائیں گے، فتنے عام ہو جائیں گے. ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو تمہارے ساتھ مسجد میں نماز پڑھیں. کہاں پڑھے؟ بازو میں. تیرے سے اچھی داڑھی، تیرے سے اچھی داڑھی، تیرے سے بہترین ایک دم ٹخنے کے اوپر پیجامہ، تیرے سے اچھا مفتی صاحب سے بھی لمبا جبہ. دماغ کو کام لگا ہوا تمہارے. پیارے نبی نے فرمایا
کہ قیامت قریب آئے گی تو فتنے اٹھیں گے، فتنے، ایسے ایسے فتنے کہ آدمی صبح اٹھے گا تو ایمان کی حالت میں ہوگا، اور نہ جانے دن میں کس سے ملاقات ہو جائے گی اور سوتے سوتے کافر ہو جائے گا، یا کفر کی حالت میں، جو ایمان کی حالت میں رات میں گھر میں جائے گا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ تو یہ جملہ سمجھ میں میرے بھی سمجھ میں آتا ہے یار، ایسے کسی کا گھر میں تو چل گیا، اب کون ملا کہ جس رات میں اس کے ایمان کو خراب کر کے کون ملا؟ پہلے سمجھ بھی نہ تو بڑا ملا، کیا کرے؟ جتنا پرسو پروگرام تھا اقرام جس کا عنوان تھا قرآن اور سائنس، کیا ہوا تھا؟ 22 منٹ کا بیان ہوا صاحب، اور جونیئر سائنس جو ہے وہ بھی تھی، تم کیا ہے؟ تو وہاں پر میں نے کہا کہ جتنا سائنس ترقی کر رہی ہے اتنا ایمان کو سمجھنا، اسلام کو سمجھنا، دین کو سمجھنا، جنت کو سمجھنا، جہنم کو سمجھنا، مرنے کے بعد کی زندگی کو سمجھنا، اور اعمال تو لے جائیں گے، پہلے نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ نیکیاں کیسے تولا جائیں گی، سائنس جتنا ترقی کر رہا ہے اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو پیارے نبی نے 1500 سال پہلے کہا تھا کہ فتنوں کا زمانہ آئے گا، ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ نبی نے کہا تھا کہ وہ سوئے گا، گھر میں جائے گا سونے کے لیے ایمان کی حالت میں، لیکن صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ بھیجے میں بات نہیں آتی تھی کہ بھیا جب روم میں چلا گیا بیڈ روم میں تو اب کون اس کو سمجھانا ہے، کون اس کو بہکانا ہے؟ آج پتا چل گیا کہ بیڈ روم میں وہ گیا تھا، ارے یوٹیوب کھولا، گوگل کھولا، تو اس پہ کوئی اس کو بہکانے آ گیا، سمجھ گئے تھا؟ اور رات کو کوئی اس کو ایسی باتیں گوگل پہ ملی کہ اس پر ایمان ہی چلا گیا۔ اب سمجھ میں، کیونکہ رات میں زیادہ تر وقت آدمی کائے میں لے رہا، ارے بولو نا یوٹیوب مولانا کا بیان سن رہا، ارے بیٹا مولانا بھی چیک کر پہلے، نہیں سنتا۔ جیسے ہمارے ہاں چینل والے دھوکہ دیتے نا، کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی ایسا شیروانی والے کو پکڑ کے لاتے، مست بڑی ٹوپی اس کی رہتی، داڑھی اس کی رہتی، اور ایک دم اس سے سوالات کرتے، پھر وہ پریشان ہوتا تو اپنوں کو کیا لگتا؟ پر باپ بہت بڑے مولانا کے بڑا مولانا نہیں ہے، وہ باقاعدہ ایجنٹ ہے۔ کیا ہے؟ ارے بولو، ایجنٹ ہے۔ آج صبح میں نے ایک ویڈیو دیکھا، ابھی میں اس کو ڈالوں نا، آج شام ہوتے ہوتے اگر مجھے وقت ملا تو میں اس کو ڈالوں گا۔ اب بہترین عرب کا جوبہ، عرب کا جوبہ ایک دم مست خراب بیٹا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم وزیر اعظم کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو اسلام نے، اللہ رسول نے عورتوں کو حق دلایا ہے، ابھی تک کے مل نہیں رہا تھا، مودی جی دھنیہ واد۔ کیسے کیسے کمینے بیٹھے رہے، کیسے کیسے ایجنٹ ارے بولو بیٹھے رہے۔ آپ سوچو ذرا، ابھی 8 دن پہلے ہمارا ویڈیو آپ نے دیکھا، ہم نے مسجد عمر میں پکڑا ایک کو، کون تھا وہ؟ ایک جھوٹا نبی آ گیا۔ وہ بھی بیٹیوں عورتوں تم بھی سن لو، ایک جھوٹا نبی آیا، اورنگ آباد میں پڑا ہوا ہے، دلی میں مار کھایا، اورنگ آباد میں مار کھایا، سورت میں مار کھایا، جگہ جگہ ٹھوکے جا رہا، لیکن 25 سال میں خاموش ایسی محنت کیا کہ جلگاؤں کی بھی کئی جوان اس کے جاگ میں پھنس گئے۔ شکیل بن حنیف ایک کتا ہے جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ بھی کہتا ہے اور حضرت مہدی علیہ السلام بھی کہتا ہے۔ اب کیا کروں، تفسیر کا وقت نہیں، صرف ایک جملہ سن لو اس پر، ہے نا؟ ہم نے اس کے آدمی کو بتایا کہ بیٹا ایک بات بتا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں حضور نے کیا بولے؟ حدیث میں ہے نا کہ اچھا ہم کو نبی ایسا ملا جس نے پھاڑے پھاڑے سمجھا کے چلا گیا، خاندیشی میں بول رہا نا، پھاڑے پھاڑے، کیوں؟
حضرت سرکار اترے میرے تو بولے وہ دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر اللہ تم کو قیامت سے پہلے اتارے. تو بولا تو جس کو مانتا وہ کہاں ہے؟ تو بولے سورت میں. اچھا حضرت عیسیٰ کے بارے میں نام بھی نبی نے بتا دیا کہ یہ نام ہوگا, ایسی شکل ہوگی, سب کو بتا دیا. حضرت عیسیٰ کے ابا کا نام کیا؟ اچھا اس کا نام کیا تو جس کو مانتا؟ تو بولے اس کے باپ کا نام حنیف ہے. اچھا یہ پیدا کہاں ہوا ہے؟ بہار میں. یعنی تو سادہ انداز میں ہوا تھا. یعنی آپ سوچیں کہ آدمی جب گمراہ ہوگا تو کچھ بھی گم جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ علماء سے ربط میں رہو, تعلق میں رہو, اللہ والوں سے جڑے رہو, دین کی تحریکوں سے, دین کے کاموں سے جڑے رہو, تاکہ کوئی ایسا بہکانے والا بہکی باتیں کریں تو فوراً تمہارا ٹیوبلیٹ ارے بولو جل جائے. تو مساوی میں نے کہا ایسی کوئی بیٹل واقعہ کر رہا تو اس کو شیرہ جگہ لے جانا, گاڑی میں ڈال لے جانا. میرے یارو چلو آؤ اب اہم بات سن لو کیا کر رہا ہوں. یہ مثالیں کیوں دیا کہ باقاعدہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو موبائل کے ذریعے سے بھی ڈاکہ ڈال رہے ہیں, ٹی وی کے ذریعے سے بھی ڈاکہ ڈال رہے ہیں, فلموں کے ذریعے سے بھی ڈاکہ ڈال رہے ہیں. اور اب وہ ڈاکو اسکول اور کالجوں میں لیکچرر اور پروفیسر اور استاد بن کر بھی ڈاکہ ڈال رہے ہیں, کیونکہ بچے کو اپنے استاد سے بہت پیار رہا. استاد جی نے بولے بہت بڑا اشارہ کر رہا ہوں, اللہ کرے کہ سمجھ میں آئے. اس لیے دیکھو جب کوئی مرتا ہے تو ایک دعا پڑھتے ہیں جو اس کی جنازے کی نماز, تو وہ دعا میں آخری میں لفظ کیا ہے؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. کیا مطلب ہوتا ہے اس جملے کا؟ یہ جب کوئی عورت مرے, مرد مرے, کوئی بھی مرے تو یہ دعا پڑھی جاتی ہے اس کے جنازے کی نماز میں. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہم من احییتہ, اے اللہ تو ہم میں سے جس کو بھی زندہ رکھ. ابھی یہ جس کی نماز پڑھ رہے ہیں یہ تو مر گیا, لیکن اے اللہ سن لے تو ہم میں سے جس کو بھی زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ. وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا, اور ہم میں سے جس کو بھی وفات دے, جس کو بھی موت دے, فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ, تو ایمان والی موت نصیب فرما. چلتے پھرتے یہ جملہ دعا کا ہے, چلتے پھرتے پڑھا کرو. مارکیٹ میں جا رہے ہو یہ دعا کیا کرو, اے اللہ عربی میں نہیں یاد ہے, اردو میں پڑھنا, مراٹھی میں پڑھنا, ساری زبان میں اللہ کی ہے, لیکن چلتے پھرتے. اور تو سے بھی کہہ رہا ہوں, روٹی بناتے بناتے یہ دعا کرتے رہنا, کپڑے دھوتے دھوتے یہ دعا کرتے رہنا, کچن میں ہے تو یہ دعا کرتے رہنا, جھاڑو مارتے مارتے یہ دعا کرتے رہنا. کون سی دعا؟ کہ اے اللہ جب تک زندہ رکھ میرے مالک, اسلام پر ایمان پر زندہ رکھ, اور موت دینا میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی کلے والی موت نصیب فرما. زور سے بول دو آمین. بہت بڑی فکر ہے یہ, گھر سے بڑی فکر یہ ہے, نہیں سمجھا؟ بچوں کی سیٹنگ سے بڑی فکر خود کے ایمان کی کرنا. کہ اللہ صبح اٹھوں تو ایمان کے ساتھ اٹھوں, اور جب رات کو سوؤں, ارے بولو, ایمان کے ساتھ سوؤں, اور اللہ جب موت آئے تو اس وقت زبان پر کلمہ ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیونکہ بہکانے والے الگ الگ انداز میں بہکا رہے ہیں, ڈاکہ ڈال رہے ہیں. میری بیٹیوں, عورتوں سے میں کہوں گا خود کے ایمان کی بھی فکر کرو اور اپنی اولاد کے ایمان کی بھی فکر کرو. آپ تعجب کریں جو بچوں کو موبائل پر گیم آ رہے نا, گیمز اپنے کو پتہ بھی نہیں رہے گا, اور وہ گیمز کے ذریعے سے ہمارے بچوں کے ایمان پر حملہ کیا جائے. بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں. مثال کے طور پر کیا کروں, کیا کیا بولوں, یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا. مثال کے طور پر کوئی بچے گیم کھیلتے ہیں, فائٹنگ کا گیم ہے نا,
اب دیکھو کیسے حملہ کیا جا رہا ہے بچوں کے دماغ میں، کیسا شیطان اور ایمان ان کا کیسے چلا ہے. وہ گیم کھیلتے کھیلتے وہ آگے بڑھتے ہیں، 10-20 کو مار دیتے ہیں. پھر وہ دروازہ رہتا، دروازہ کھل گیا، لیکن پھر اس کے بعد میں باقاعدہ ایک مورتی آتی ہے. پھر وہ مورتی کے پاس میں جاؤ، یعنی گیمس کی شکل میں وہاں سلامی ٹھوکو. پھر جیسی مورتی کو سلامی ٹھوکے کہ پھر دروازے. اب آپ کو پتہ بھی نہیں چلا اور آپ کے بچے کے ذہن میں کیا ڈالا جا رہا ہے یہ چیز. اب سال میں بولو مجھے ذرا انکوائری بھی تو کرو کیسا کیسا گیم چل رہا. میں تو صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اولاد کو دیکھو کہ انٹرنیٹ پر بھی بڑے بڑے شیطان اقوال میں قرآن کے نام پر، اسلام کے نام پر ہزاروں گوگل پر سائٹس بنی ہوئی ہے، اور اتنا پیارا نام لکھنا سائٹ کا، قرآن اینڈ اسلام، پیارے نبی کی پیاری باتیں. آپ کو کیسا لگے گا؟ مسلمان کی ہے، لیکن ہزاروں سائٹس یہودیوں کی ہے، ہزاروں سائٹس اسرائیلیوں کی ہے. ایک دم سنہری دکھیں گی، بڑا پیارے انداز میں قرآن کی آیت بھی سنائیں گی، بہترین بیان بھی سنائے گا. جب آدمی دیکھتے 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 مست ہو جائے گا اور اس سائٹ کو کھولنا شروع کر دے گا، تو پھر دھیرے دھیرے اس کے ایمان کا سودا بھی کیا بھیڑی. پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ زمانہ ایسا ہے ایسے بھیڑیے پیدا ہوں گے جو تمہارے ایمان پر حملہ کریں. اب آخری بات میں سن لو، ایمان کی حفاظت آپ پر اور مجھ پر فرض ہے، اولاد کی بھی فکر ہم پر فرض ہے. قرآن کیا کہتا ہے میری بیٹیوں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ کہتا ہے اے ایمان والو. اللہ ایمان والے مردوں سے بھی کہتا ہے، اللہ ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ قوا انفسکم. اے ایمان والو، مردوں سے بھی عورتوں سے بھی اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر بار والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیوں؟ جتنا عورت کو ڈریس دے کر خوش کرتا ہے، جتنا عورت کو اچھا گھر دے کر خوش کرتا ہے، جتنا بچوں کو ساری دنیا کے سامان دے کر خوش کرتا ہے، اس سے زیادہ فکر کر کہ تیری عورت جہنم میں نہ چلی جائے، تیری لاڈلی بیٹی جہنم میں نہ چلی جائے. فکر کر کہ تیرے لاڈلے بچے جہنم کا حصہ نہ بن جائے. اللہ کہتا ہے اس کی فکر کر. اب ہم ان کے کھلانے کی فکر کرتے ہیں، اچھے سے اچھا کھلاؤں، اچھے سے اچھا پہناؤں، اولاد کو بیوی کو خوش رکھوں، اچھے سے اچھا کھلاؤں، اچھے سے اچھا بنگلہ دوں. اللہ کہتا ہے تیری بھی اور تیرے گھر بار والوں کی بھی اس بات کی فکر کر کہ تو جہنم میں نہ جائے اور تیرے بچے جہنم میں نہ جائے. دنیا تو یہی صحیح ہے، جیسی ہے گزر جائے گی. جھوپڑے والا بھی آیا ہے چلے جائے گا، محل والا بھی آیا ہے چلے جائے گا. ابھی آج سے 20 دن پہلے ایک مالدار کا انتقال ہوا، بہت بڑا آفیسر کا، گورنمنٹ آفیسر. مسجد سے اعلان ہوا، کوئی نہیں پہچان رہا، کوئی نہیں پہچان رہا. مجھے فون آیا، مفتی صاحب بس تمہارے تم جس راستے سے روزانہ گزرتے ہو راستے میں رہتا ہو. مجھے انسانیت کے ناطے مجھے تھوڑا سا درد ہوا. جب گیا، اس بہت بڑا آفیسر تھا، جب گیا اس کے گھر کے پاس تو 4 لوگ بھی بیٹھے ہوئے نہیں جو اس کی جنازے کو اٹھائے. کیا مست ہو گئے ہو دنیا بنانے میں. شاندار بنگلہ تم نے 2 کروڑ کا بنا لیا، بچوں کو شاندار گھر دے دیا، لیکن یہی اولاد اگر تمہیں ان کے ایمان کے بچانے کی فکر اور محنت نہیں کی تھی تو میں اکثر بیانوں میں کہتا ہوں کہ یہی اولاد جن کو تم نے کروڑوں لگا کر دنیا کی اعلیٰ تعلیم دلایا، جن کو کروڑوں لگا کر تم نے شاندار بنگلہ دے دیا، زمینیں دے دی، پلاٹس دے دیا،
یہی اولاد اگر تم نے ان کے ایمان اور اسلام کی فکر نہ کی تھی تو یہی اولاد میری بیٹیوں میری بہنوں کل اللہ کی عدالت میں ماں باپ کو مجرم بنا کر کھڑا کریں گے. کہتا ہے یہ میری ماں ہے اس کو پکڑ, یہ میرا باپ ہے اس کو پکڑ, دنیا کا ہر آرام اس نے مجھے دیا تھا لیکن میرے ایمان اور اسلام اور میرے دین کی فکر ارے بولو نہیں کیا تھا. اس لیے بس آخری بات کرو گا کہ ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی. آخری زندہ سنو, جب تم گھروں میں نماز کا ماحول بناؤ گے, جب تم گھروں میں قرآن کی تلاوت کا ماحول بناؤ گے, جب تم گھروں میں ذکر کا ماحول بناؤ گے, جب تمہارے گھروں میں دین کی تعلیم ہوگی تب ایمان نسلوں پر چلے. ورنہ شیطان تو اپنا کام کر رہا ہے. شیطان نے تمہاری بیٹیوں تمہارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا. شیطان نے تمہارے بیڈ روم میں اور تمہارے ہال میں بڑی اسکرین بڑی ٹی وی لگا دیا. اب وہ ٹی وی کے ذریعے سے بچوں کے پروگرام بھی آ رہے ہیں, جوانوں کے بھی پروگرام آ رہے ہیں, عورتوں کے بھی پروگرام. ٹی وی والے بہت ہوشیار ہیں, ان کو معلوم ہے کہ بچے گھر میں کب رہتے ہیں, ان کے حساب سے سیریل چل رہی ہے. ان کو معلوم ہے دوپہر میں عورتیں خالی رہتی ہے پھر اس پر چل رہی ہے پاکستان کی سیریل. بڑا مزہ آ رہا عورتوں کو, بہت مزہ آ رہا. اور باپ رے سولیس کلیکشن میں جا کے وہ ڈریس منگی نا پاکستان کی سیریل میں دیکھی, بہت مزہ آ رہا. پاکستان کی سیریلوں میں ان کمیوں کو ان بےشرموں کو ڈوب کے مرنا چاہیے. کیا عورتوں کو سیریلوں میں لگا دیا. ساس بھی کمی بہو تھی, ایک بھی بہن بڈی کو ستانا کیسا, بڈی کو وہی سے سیکھ رہے صاحب. یہ جو اولاد نافرمان بندی کیسے سیکھ رہی, وہی جو تو نے بڑی اسکرین لگا کر دیا نا, آج تو جو رو رہا کہ تیری اولاد تیری نہیں مانتی, یہ تیری اولاد نافرمان بنانے کا کام اور سپورٹ تو نے کیا. تو نے لا کر لگایا گھر میں شیطان کو, تو نے دیا بچوں کے ہاتھ میں موبائل. ابھی آخری بھی جملہ سنو, ابھی ایک خبر کیا آئی, ایک ڈاکٹر نے ویڈیو ڈالا کہ بچے کی موت اس وجہ سے ہو گئی کیونکہ وہ آئی سی یو میں تھا اور 24 گھنٹے اس کو موبائل نہیں ملا. تو بتایا اس نے کہ یہ موبائل دیکھ دیکھ کے ایک بیماری ہو گئی کہ اگر اس کو موبائل نہیں ملا تو گیا دماغ میں وہ وائرس گھس گئے. اس لیے یارو اللہ کے دین سے جڑے رہو گے, مسجدوں سے جڑے رہو گے, تعلیمات سے جہاں جہاں اجتماع ہوتے ہیں, جہاں جہاں اعلان تم کو آیا کہ عورتوں میں بیان ہے, بھیجو اپنی بیٹیوں کو اپنے بچوں کو وہاں پر جہاں پر کوئی بیان ہوگا, لگاؤ ان کو, ان کے ایمان کی فکر کرو. ایمان کا بچانا فرض ہے, ورنہ قارون بھی آیا چلا گیا, فرعون بھی آیا چلا گیا, نمرود بھی آیا چلا گیا, اکبر بھی آیا چلا گیا, مغل بھی آئے چلے گئے, اورنگزیب بھی آئے چلے گئے, بڑے بڑے بادشاہ آئے چلے گئے. جو کچھ انہوں نے چھوڑا ہے وہ آج حکومتوں کی ان کے محلات حکومتوں کے ہاتھ میں ہیں, اور چور ان کی چھوڑی ہوئی جائیداد کھا رہے ہیں, چور ان کی جائیداد کھا رہے ہیں. تو بھی چلا جائے گا, ہو سکتا ہے تیری جائیداد ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلے جائے جو تو کبھی نہیں چاہتا تھا کہ ان کے ہاتھ میں جائے. اور گورنمنٹ تو بیٹھی اس کے لیے ناک کے جیسا تمہاری اوقاف کی زمینوں پر ارے بولو قبضہ کرنے کے لیے بیٹھی ہے گورنمنٹ. تو چھوڑ کر جائے گا, ہو سکتا ہے آگے چل کر تیرے بچوں کو جنم داخلہ نہ ملے. بہت بڑا اشارہ کر رہا ہوں. یہ سارے پلان بن چکے ہیں, تو فکر اس کی کرو کہ ایمان پر زندہ رہو اور ایمان پر موت ہے. اور ایک اعلان مجھے خوشی ہوئی, مسعود بھائی نے بھی مجھے بتایا, الحمدللہ دیکھو مسجدیں بنتی جا رہی ہے. کیوں؟ میں کہتا ہوں نا اکثر اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤں گے. جتنا تم اسلام کو دباؤ گے اسلام اتنا ارے بولو اڑے گا. کل وہ مسجد بنتی آ رہی, میرے ہاتھ میں یہ اعلان آیا ہے کہ آپ بھی اس مدینہ کالونی میں عثمانیہ پارک میں گزشتہ کل ایک مسجد کی جگہ کا سودا ہوا 65 لاکھ میں. 65 لاکھ کا سودا ہوا.
65 لاکھ میں. یہ زمین کی جگہ مدینہ کالونی برکت بازار کرانہ دکان کے نزدیک لی ہے نا. لہذا آپ سے گزارش ہے اللہ کے اس گھر کے لیے ابھی ہم چندہ ہاتھ سے نہیں مانگ رہے، لیکن اعلان کہ جب بھی اس زمین کے لیے ضرورت پڑے گی پیسوں کی اور اللہ کے گھر بنانے کی، دونوں ہاتھ میں لوگ اٹھا کر بتاؤ کہ جب بھی اعلان ہوگا ہم بڑھ چڑھ کر اپنی آخرت بنانے کے لیے حصہ دیں گے. سر دونوں ہاتھ اٹھا کر ماشاء. ابھی ہم اعلان نہیں کر رہے ہیں، جب قرآن ماریں گے اور جب ضرورت پڑے گی تو اعلان ہوگا. اور پیارے نبی نے فرمایا کہ جو زمین پر، یہ جملہ سن لو، جو زمین پر اللہ کے گھر کی کدال مارتا ہے اور اللہ کے گھر کی بنیاد رکھتا ہے، نبی نے فرمایا کہ اللہ جنت میں اس کے محل کی کدال مارتا ہے. کرے گا انشاءاللہ نہیں کام. اور فکر کرو اپنی اولاد کو، ان کو چھوڑو مت. ان کے رات کے آنے پر دھیان دو کہ کب آ رہے، ان کے بیڈ روم پر دھیان دو کہ کیا کر رہے، ان کے موبائل پر دھیان دو کہ یہ کیا سن رہے اور کیا دیکھ رہے. ورنہ ابھی باپ میں ہوا مسعود شاہ جناب میں روئے، مسجد عمر میں ہمارے علماء کے پاس میں روئے، کہا کہ مفتی صاحب 10 سال سے سمجھا رہا ہوں میرا بچہ کافر ہو گیا، کافر ہو گیا. آخر ہم کو اعلان کرنا پڑا علماء کو کہ اب اس کو مسجد میں آنے مت دینا، کیونکہ وائرس ہوتا ہے. جب کورونا وائرس آیا تو حکومت نے پورا گاؤں نہیں، پوری دنیا لاک ڈاؤن، کیونکہ وائرس کا خطرہ کس کو بھی لگ سکتا. کیوں بھائی؟ تو یہ مسعود شاہ جناب کا بیٹا وہ عمران ایسا وائرس بنا کہ اس نے ماسٹر کالونی میں 15 سے 20 لڑکوں کو کافر بنا دیا. پھر ہم کو علماء کو اعلان کرنا پڑا، اس کا فوٹو لگانا پڑا کہ اس کو اپنی مسجدوں میں. اب کل پرسوں مجھے سی آئی ڈی کا فون آیا، بابا تمہاری ویڈیو دیکھا، ایسا کیوں کرے ہو؟ مطلب وائرس تھا وہ کیا تھا، اور وائرس سے بچنا اور بچانا. میں نے کہا صاحب سی آئی ڈی کو ایک ہی بولا. میں نے کہا اگر آپ کے مندر میں آ کر آپ کے بھگوان کو کوئی گالی دے تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو اس نے خود ہی بولا سمجھ گیا میں سمجھ گیا نا. نہیں، جو ہماری مسجد میں آ کر ہمارے نبی کی نبوت کو نہ مانے کہ وہ آخری نبی ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ وہی کرے گا. تو ہم نے تو کڑی بار کیا، ہم نے کوئی دوسرا کام نہیں کیا. اور علماء پیچھے لگ گئے ہیں، ایک ایک جگہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں وہ پہنچے تھے اور کہاں ایسے شیطانوں نے دعوت دی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے زور سے بولنا آمین. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.